عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نسیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو ساہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ہے ہلو ہائے، میں ہوں آپ کا دوست محمد انور حسین۔ پوری دنیا میں پرندوں کی 10,000 سے بھی زیادہ پرجاتیاں ہیں، سبھی کو وہی 2 پنکھ، 2 پنج اور 1 گردن، لیکن انہی میں سے ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ آسمانوں کا سینہ چیرتا ہوا ہزاروں میٹر اوپر 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتا ہے، خود سے کئی گنا زیادہ شکار کو اپنے پنجوں میں لے کر اڑ جاتا ہے، اسی لیے اسے پرندوں کا راجا کہا جاتا ہے، جسے ہم اور آپ شاہین یا باز کہتے ہیں۔ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ یا پھر باز بن جاؤ۔ ایک باز کی زندگی کو بھی جاننا بے حد ضروری ہے، وہ اس لیے کہ آج ہم انسان ہونے کے باوجود ہماری زندگی یوں ہی کٹ رہی ہے۔ ہم نے زندگی کو جینا نہیں سیکھا، ہم نے اپنی زندگی کو جینا نہیں سیکھا، ہم نے رسک لینا نہیں سیکھا اور نہ ہی ڈر کے آگے جینا، جبکہ ایک باز کی زندگی کی شروعات ہی رسک سے ہوتی ہے۔ اس عمر میں باقی سارے پرندوں کے بچے صرف چی چی کرنا سیکھتے ہیں، اس عمر میں ایک مادہ باز اپنے بچوں کو پنجے میں پکڑ کر آسمانوں کے اوپر اڑ جاتا ہے، اسے یہ بتانے کے لیے کہ تیرا مقام یہ ہے، تیرا جنم پرندوں کا بادشاہ بننے کے لیے ہوا ہے۔ وہ زمین سے ہزاروں میٹر اوپر آسمانوں پر اس مادہ باز اپنے بچے کو پنجے سے چھوڑ دیتا ہے، وہیں سے شروع ہوتی ہے ایک باز کا ہائی رسک ٹریننگ، تب جا کر اس دنیا کو ملتا ہے ایک باز۔ ہم نے خود کو کبھی اتنا ہائی رسک میں نہیں ڈالا، کیونکہ ہمیں کمفرٹ زون میں جینے کی عادت ہو گئی ہے۔ جب تک آپ کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلو گے، دنیا کی حقیقت سے روبرو نہیں ہوگے۔ یہاں پہ بھی باز ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ جب بارش میں سارے پرندے چھپنے کی تلاش کرتے ہیں، اس بارش میں یہ باز بادلوں کو چیرتا ہوا آگے نکل جاتا ہے اور بادلوں سے کہتا ہے برس لے جتنا تو برسنا چاہتی ہے۔ بادل بھی پھٹ جاتا ہے، بارش بھی برس کر تھک جاتی ہے، لیکن یہ باز نہ تھکتا ہے نہ رکتا ہے، فضاؤں میں پھر بھی اڑتا رہتا ہے۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ذرا سی دوڑ پر ہم ہانفنے لگتے ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی اپنی صحت پر کام کیا ہی نہیں، لگے ہیں دولت کمانے میں۔ اگر دولت مل بھی گئی اور صحت چلی گئی تو پھر یہ دولت کسی کام کی نہیں۔ ہم انسان اور باز کی زندگی لگ بھگ 70 سال کی ہوتی ہے اور بیماریاں 40 کے بعد دستک دینا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ ایسا ہی باز کے ساتھ ہوتا ہے۔ 40 سال کی عمر میں باز کی چونچ اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ شکار کو نگلنا مشکل ہو جاتا ہے، پنکھ اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ سینے سے چپکنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے اڑنے میں دشواری ہوتی ہے، اور باز کا پنجہ اتنا لمبا اور لچیلا ہو جاتا ہے کہ شکار کو صحیح سے پکڑ نہیں پاتا۔ اب باز کے پاس صرف 3 راستے ہوتے ہیں، یا تو اپنے شریر کو تیاگ دے، دوسرا گیدڑ کی طرح چھوڑے ہوئے کھانے پر نربھر ہو جائے، تیسرا یا پھر خود کو اس قابل بنا لے۔ اور آپ کو معلوم ہے باز اسی تیسرے راستے کو چنتا ہے اور پہنچ جاتا ہے اپنے پاس کے سب سے اونچی چوٹی پر اور بناتا ہے اپنے لیے ایک گھونسلہ، اور پھر شروع ہوتا ہے خود کو ثابت کرنے کا سفر۔ سب سے پہلے باز اپنے چونچ کو چٹان پر مار مار کر توڑ دیتا ہے، لہو لہان ہو جاتا ہے، پھر انتظار کرتا ہے اپنے نئی چونچ کے آنے کا، اس کے بعد اپنے چونچ سے پنجے کو کاٹ دیتا ہے، پھر انتظار کرتا ہے نئے پنجے کا آنے کا، اور پھر اپنے جسم سے ایک ایک پنکھ کو نوچ دیتا ہے، پھر انتظار کرتا ہے اپنے نئے پنکھ کا۔ اس پورے عمل کو کرنے میں اسے 5 مہینے کا وقت لگتا ہے۔ اس 5 مہینے میں کڑی محنت، لگن اور پیشنس سے وہ خود کو ثابت کر دیتا ہے کہ میں ہی پرندوں کا بادشاہ ہوں، اور پھر سے کم بیک کرتا ہے آسمانوں میں اڑان بھرنے کے لیے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، 4 دن باز کے نہ اڑنے سے آسمان کبوتروں کا نہیں ہو جاتا۔ جو 3 راستے باز کے پاس تھے، وہی 3 راستے آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ پہلے راستے کو چنتے ہیں، پریشانیوں کے تلے دب کر سوسائڈ کر لیتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ دوسرے راستے کو چنتے ہیں، اپنے پریشانیوں کا بوجھ پڑتے ہی اپنے لکش کو چھوڑ کر
नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं कुछ वो लोग भी होते हैं जो अपने परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छू लेते हैं। बात से हमें जो सीख मिलती है वो ये कि आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड का बादशाह अगर बनना है तो सबसे पहले आपको रिस्क लेना होगा, फिर अपने अंदर जुनून, मेहनत और लगन पैदा करनी होगी और पेशेंस रखना होगा और खुद को इतना ट्रेन करना होगा कि इस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर भी लोगों के पसीने छूट जाएं।